جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی بھی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنایا کرو۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہماری تکلیف ایک بوند کی مانند ہے اور رب کی محبت ہم سے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ ہمارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں جبکہ اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ ایک وقت ایسا آئے گا وہ ہماری تمام تکلیفوں پر مرہم لگا دے گا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک دیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ کبھی بھی ہم سے اپنی توفیق نہ چھینے۔ اللہ ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی پردے کی چیزیں ہیں۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دینا یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ابلیس کے پاس بھی علم تھا مگر ادب سے محروم تھا۔